اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت تو بڑی مختصر سی ہے، صرف ایک لائن یا 1.5 لائن یہ بنتی ہے، لیکن اس 1.5 لائن پہ ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا اس پر۔ عبارت ہے، یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں فَإِن جُمِعَ فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ۔ یہ صرف عبارت ہے، اور باقی جو آگے ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ سیشن میں، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔ لیکن یہ صرف جو 1.5 لائن ہے، اس پہ جو آج گفتگو ہونی ہے وہ بڑی تفصیل سے خود ہی حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر میں کی ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی کے بارے میں جیسے جیسے میں مزید مطالعہ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو یہ کافی معتبر اور بڑے ثقہ محدث ہیں، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نخبۃ الفکر، اور پھر اس کتاب کی انہوں نے شرح بھی لکھی ہے، تو بعد میں آنے والے یا ان کے ہم عصر محدث اور اصولیین یعنی محدثین اور مجتہدین، انہوں نے ان کو بہت زیادہ، حافظ صاحب کو، حافظ ابن حجر کو بہت زیادہ کوٹ کیا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے موجودہ جو اساتذہ ہیں حدیث کے، خاص طور پر یہاں ایک کتاب میرے پاس ہے تیسیر مصطلح الحدیث، یہ ڈاکٹر محمود الطحان کی کتاب ہے، اور ہمارے ہاں یہ آج کل پڑھائی بھی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی یعنی تعریف میں، ڈیفینیشن میں ابن حجر عسقلانی کو پریفر کیا، اور یہ بتایا کہ یہ ان کی تعریف سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ امام خطابی ہیں یا امام ترمذی ہیں، ان کی تعریفات پر نقد کیا گیا ہے۔ نقد یعنی علمی انداز میں، اس میں تعریف میں، ڈیفینیشن میں جو خرابیاں ہیں یا جو نقص پایا جاتا ہے اس کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ لیکن ابن حجر عسقلانی کی جب بات ہوتی ہے تو ان کی بیان کردہ تعریفات کو، ڈیفینیشنز کو مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی وہ بھی اسی پر ہی اطمینان کا اظہار کرتے ہیں جو ابن حجر عسقلانی نے لکھا، اس کے علاوہ دیگر بھی ائمہ اور علماء۔ تو عبارت تو یہ بڑی مختصر سی ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا، لیکن ان میں سے بھی کچھ باتیں ریوائز ہو جائیں گی۔ ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اذہان میں، آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں دوبارہ تازہ ہو جائیں، مقصود یہ ہے۔ اور چونکہ ہر سبق میں یہ باتیں ساتھ شامل ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا بیان کرنا ایک پہلو سے ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم شرح نخبۃ الفکر یا نخبۃ الفکر کی عبارت عربی کی پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ بوجھل ہو جائے گا۔ بوجھل یعنی آپ سننے والوں کے لیے، اور ریکارڈنگ ہوتی ہے تو جو مزید سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، تو اس لیے نخبۃ الفکر پہ ہم فوکس کریں گے، اور شرح نخبۃ الفکر کو میں اپنی زبان میں، اردو میں اس کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو پوری بحث سمجھ آ جائے۔ اب یہاں پہ حافظ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن جَمَعَ یا جُمِعَ، یہاں پر جُمِعَ لکھا ہوا ہے، اور بعد نسخوں میں جَمَعَ بھی ہے۔ پھر اگر وہ جمع ہو جائیں، کون؟ صحیح اور حسن، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، تو کہتے ہیں کہ یہ اگر جمع ہو جائیں تو پھر جو محدث ہے، مجتہد ہوتا ہے، اس کو ناقل میں تردد ہوتا ہے، نقل کرنے والے میں۔ چونکہ ہم بحث پڑھ رہے ہیں سند کی، تو ابھی ہم متن کی بحث نہیں پڑھ رہے، تو سند سے مراد یعنی راوی جو روایت کرنے والا ہے، اس کے بارے میں تردد ہوتا ہے۔ تو اس تردد کی بنیاد پر پھر جو محدث ہے یا مجتہد ہے، وہ پھر حسن، صحیح اور حسن ان دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ یعنی اس کو تردد ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ جو بیان جس نے کی ہے تو یہ
آیا کہ یہ صحیح کے معیار پہ پورا اترتا ہے یا حسن کے معیار پہ پورا اترتا ہے، تصحیح کے معیار پر ہے یا تحسین کے معیار پر ہے، یہ اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تردد کی وجہ سے محدث یہ دونوں لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہ تردد ہوتا کہاں ہے؟ یہ تفرد میں ہوتا ہے۔ تفرد سے مراد یہ ہے کہ ایک اسناد ہے تو وہاں پر یہ تردد ہوتا ہے، لیکن اگر وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ اسنادین، لیکن جہاں پر دو سندیں ہوں تو وہاں پر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر یہ یعنی تردد نہیں ہوتا۔ وہ پھر آگے کی ساری بحث ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ابھی اس کی میں تفصیل بیان کروں گا تو سارا مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ اب یہ اس سے آگے فی الناقل حیث یحصل منہ التفرد، اب یہ یعنی اسی نخبۃ الفکر کی یہ عبارت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تردد ناقل میں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ حیث یحصل منہ التفرد، یہ تردد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ تفرد ہے، یعنی تفرد سے مراد کہ روایت میں یہ متفرد ہے، تو جس کی وجہ سے یہ تفرد پیدا ہوتا ہے، تفرد کی وجہ سے یہ تردد پیدا ہوتا ہے ایک سند کی وجہ سے۔ یہ تقریباً یہ عبارت ہے صرف اتنی، اور آگے ہے وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ اسنادین، اور اس کے بعد یعنی اگر سند میں تفرد نہ ہو تو پھر دونوں وصفوں کا کسی ایک حدیث پر اطلاق کرنا دو علیحدہ سندوں کی بنا پر ہوگا۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا تو یہ شرح کے ساتھ یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ یہ صرف ان کی عبارت ہے کہ جو یہ 1.25 لائن 1.5 لائن بنتی ہے، اب اس کی ساری شرح ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ صحیح لذاتی اور حسن لذاتی ان میں فرق ہے۔ جب محدث یہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح حسن یا حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے، اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صحیح اور حسن میں فرق ہے، صحیح اور حسن میں فرق ہے۔ صحیح لذاتی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کی شرائط ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ یہ تقریباً 5 شرائط ہیں صحیح لذاتی کی، صحیح کی، کہ ایک حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں صحت کی شرائط پائی جاتی، یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو اتصال سند ہے، یعنی کہ ہر راوی نے جس شخص سے وہ حدیث روایت کی ہے اس کا اتصال اس سے ثابت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیچ میں سے کوئی راوی غائب کر دیا اور ڈائریکٹ بات کر لی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ میں نے ایک بات آپ کو بتائی، آپ نے آگے بتائی، اس نے آگے بتائی، یہ اتصال پورا کا پورا کہ خود آپ نے اس بات کو سنا، یہ اتصال سند ہے۔ اور یہی سند کی ابتدا اور انتہا یہ سب کچھ اسی طرح چلتا ہے، تو اس کو اتصال سند کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط جو ہوتی ہے وہ ہے راویوں کی عدالت۔ ایک راوی ہے تو اس میں عدالت پائی جائے۔ اب عدالت سے مراد کیا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اسلام پایا جائے، عقل ہو، اور بلوغت کے اوصاف سے بھی وہ متصف ہو، اور اس میں فسق و فجور نہ پایا جاتا ہو، اور نہ ہی اس میں اور جو اخلاقی خرابیاں یا کوئی کردار میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ جو اگرچہ بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے لیکن چھوٹے موٹے کاموں میں بے احتیاطی کر جانا تو وہ بھی عدالت کے خلاف ہو جاتی۔ اور اسی طرح راویوں کا حافظہ، حفظ، اس پر پہلے بات ہم کر چکے کہ ایک ضبط ہوتا ہے صدری ضبط اس کو کہتے ہیں، ایک ضبط ہوتا ہے کتابی، یعنی کتاب میں لکھ لینا، یا یہ ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے اور چیز اس کو بھولتی نہیں ہے، یہ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھی ہوتی ہے کہ شذوذ کا نہ ہونا۔ شذوذ یعنی حدیث شاذ اس کو کہتے ہیں کہ ثقہ راوی تو ہے لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے روایت میں، یعنی زیادہ ثقہ راوی نے جو بیان کیا اس سے کم ثقہ راوی
کہیں پر اس سے اختلاف کرتے ہوئے اسی چیز کو بیان کر رہا ہے، اسی حدیث کو، روایت کو، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر پایا جائے تو یہ بھی صحت کے خلاف ہے صحیح حدیث کے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ علت کا نہ ہونا، یعنی علیل کا لفظ ہم بولتے ہیں بیمار کے لیے، کوئی کمزوری، کوئی نقص، تو وہ بھی اس حدیث کے اندر، یعنی وہ حدیث فنی نقائص سے بالکل مبرہ اور پاک ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث معلول نہیں ہے، اس میں علت نہیں ہے۔ یہ 5 سے صحیح حدیث کی یہ شرائط ہیں، یعنی جس حدیث کے راوی میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ حدیث سے صحیح کہلائے گی، حدیث صحیح لذات ہی اس کو کہہ لیجئے۔ یہ 5 شرائط اس میں موجود ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ بات اسی سے متعلق ہے، تو آگے جب میں شروع کروں گا اس کی شرح اس عبارت کی، تو یہ بیسک کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ تو یہ 5 شرائط جس میں پائی جائیں گے جس راوی میں، تو وہ راوی، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح کے معیار پر پورا اترتا ہے، اس میں یہ تمام شرائط موجود ہیں، تو لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جو اصطلاح ہے وہ ہے حسن لذاتہ۔ حسن لذاتہ میں تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ کس کی پائی جاتی ہیں تمام شرائط؟ صحت والی، اسے صحیح کی پائی جاتی، لیکن ایک میں ہے کمی، وہ ہے ضبط، کیونکہ یہاں پہ راوی تام الضبط ہے، قوی الضبط ہے، اس کا حافظہ درست ہے، لیکن یہ جو حسن جس حدیث کو ہم کہتے ہیں حسن لذات ہی، چونکہ اگر اس کو کامن استعمال کرتے ہیں عموم کے ساتھ، صرف حسن کہتے ہیں، تو محدثین کے نزدیک وہ حسن لذات ہی ہوتی ہے۔ تو حسن لذات ہی، یا حسن صرف میں استعمال کروں گا تو حسن لذات ہی مراد ہوگی۔ تو حسن میں 5 شرطوں میں سے ایک شرط اس میں فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، یہاں پر بھی سامنے آ رہا ہے، فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، تو حسن لذاتہ میں، حسن میں ایک شرط مفقود ہو جاتی ہے، ضبط بہت برا نہیں ہے، حافظہ بہت برا نہیں، لیکن خفیف ہے، ذرا کمزور ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حسن لذاتہ ہی بن گئی۔ اچھا، پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے، صحیح لغیر ہی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ بکثرت طرق ہی، یعنی ایک طرف سے تو ایک راوی کا ضبط خفیف ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کو پھر سپورٹ مل گئی جس کی وجہ سے وہ صحت کے درجے میں پہنچ گئی، لیکن صحیح لذات ہی میں نہیں پہنچے گی، وہ صحیح لغیر ہی میں پہنچے گی، معیار تک جائے گی۔ تو اب یہ 2 الفاظ اس کی شرح میں بھی حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیے، تو اس لیے میں نے یہ 2 کی میں نے تعریف آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ تعریفات پھر میں ساری آپ کے سامنے رکھوں، وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وہ ریکارڈنگ میں بھی موجود ہیں، ویسے بھی آپ مطالعہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں شرح میں 2 پہ بات ہو رہی ہے، صحیح پہ اور حسن پہ، صحیح لذات ہی اور حسن لذات ہی، ان دونوں پر بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے۔ اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میں امام ترمذی اور اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی کی جو تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور آج میں تھوڑا سا امام ابن تیمیہ کا بھی حوالہ دوں گا، اس لیے کہ امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ پہلے 2 قسمیں صرف ہوتی تھی، صحیح اور ضعیف، لیکن حسن کی جو بحث شروع کی، یہ امام ترمذی نے اس بحث کو شروع کیا۔ وہ میں ان کا حوالہ، ایک کتاب ہے میرے پاس، وہاں سے میں کوٹ کروں گا۔ اب میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے، یعنی حسن کے حوالے سے، صحیح پر تو میں نے آپ کو بتا دی، اس پر کوئی اختلاف یا کوئی اضافہ اور کمی اس پر نہیں ہے، صحیح کی یہی تعریف ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ 5 صفات ہیں جو پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی، راوی کے حوالے سے، متن کے نہیں، راوی کے حوالے سے، سند اسناد کے حوالے سے۔ لیکن اب میں، چونکہ حسن پر ہمارے ہاں بہت زیادہ بحث ہے، خاص طور پر نخبۃ الفکر میں بھی، اور اس کے علاوہ شرح نخبۃ الفکر
جتنی بھی لکھی گئی ہیں آج کے دور میں پاکستان میں یا اس کے علاوہ پہلے عربی میں یا دوسری زبانوں میں، ان میں حسن پر کافی بحث ہے، کیونکہ امام ترمذی نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے اور اپنا ایک نقطہ نظر بھی انہوں نے بیان کیا ہے، وہ میں آگے جا کر اس کو بیان کروں گا۔ اب یہاں پر حسن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے اس کی جو تعریف کی ہے، اب یہ تعریف اس تعریف سے بالکل جدا ہے جو علماء نے، محدثین نے کی۔ وہ کیا تعریف کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حسن 5 شرائط میں سے ایک شرط میں کسی حد تک وہ مفقود ہے، یعنی وہ راوی خفیف الضبط ہے، وہ حسن کہلائے گی وہ حدیث، اور خفیف الضبط ہے، باقی شرائط اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو یعنی محدثین کے نزدیک ہے، جمہور کے نزدیک، لیکن امام ترمذی نے جو یہاں پر تعریف کی ہے، ان کی تعریف یہ ہے کہ کل حدیث یروا لا یکون فی اسنادہ من یدہم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا ویروا من غیر وجہ نحو ذلک فہو عندنا حدیث حسن۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، یعنی اس پر کذب کی تہمت نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ حدیث شاذ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ شذوذ کہتے ہیں کہ راوی تو ثقہ ہے لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، یعنی ایک جماعت ثقہ ہے، اپنے سے زیادہ ثقہ جماعت کی مخالفت کرے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث شاذ ہے۔ اور پھر آگے، اور اس جیسے کئی طرق سے مروی ہو، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذَلِكَ، اور اس جیسے کئی طرق سے مروی ہو، تو وہ حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حسن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بالکل جمہور نے جو حسن کی تعریف کی ہے، امام ترمذی اس سے بالکل مختلف تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو میرے سامنے کتاب ہے، انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعریف ابن حجر قال وخبر الاحاد بنقل عدل التام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتی فإن خف الضبط فالحسن لذاتی۔ یہ امام اپنا حافظ ابن حجر عسقلانی کی تعریف ہے۔ وہ کیا تعریف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ خبر واحد، وہ حدیث، وہ روایت جو عادل اور تام الضبط سے مروی ہو، عادل اور تام الضبط سے، دیکھیں تام الضبط کا لفظ استعمال ہوا، یہ صحیح کی ساری جو اوصاف بیان کر رہے ہیں شرائط، یہ صحیح کی اوصاف ہیں۔ اچھا، اس کی سند بھی متصل ہو اور وہ معلل اور شاذ بھی نہ ہو، تو وہ کیا حدیث ہوگی؟ وہ حدیث لذات ہی کہلائے گی۔ لیکن آگے بیان کرتے ہیں فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، اور اگر ضبط خفیف ہو گیا تو فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، تو پھر یہ حسن لذاتی ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں ڈاکٹر محمد الطحان، یہ کہتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں فَكَأَنَّ الْحَسَنَ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ هُوَ الصَّحِيحُ إِذَا خَفَّ ضَبْطُ رَاوِيهِ أَيْ قَلَّ ضَبْطُهُ وَهُوَ خَيْرُ مَا عُرِّفَ بِهِ الْحَسَنُ۔ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کہ گویا حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزدیک کے مطابق حسن حدیث وہ صحیح حدیث ہے کہ جس کے راوی کا ضبط خفیف ہو، یعنی قلیل ہو، اور یہ حسن کی سب سے کہتے ہیں کہ بہتر تعریف ہے، سب سے بہتر تعریف یہ ہے جو ابن حجر عسقلانی نے کی ہے۔ یعنی کہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ابن حجر عسقلانی کو زیادہ، یعنی ان کی تعریفات کو اور جو انہوں نے بیان کیا اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ہمارے ہاں۔ اور یہ کتاب پہلے انہوں نے خود لکھی، بڑی مختصر ایک رسالہ سا تھا، چھوٹا سا، یعنی 4-5-6 صفحوں کا ہوگا یہ رسالہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے خود اس کی شرح کی۔ پھر غالباً ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اپنے والد کی اسی نخبۃ الفکر کی انہوں نے بھی شرح لکھی ہے۔ پھر اب یہ یعنی 2 باتیں میں نے واضح کر دی، صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی۔ اب ہم جو نخبۃ الفکر کی شرح لکھی ابن حجر عسقلانی نے، اس میں کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی
یہ ان میں فرق ہے، منافات ہے۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ فرق تو ہے نا، کہ صحیح لذات ہی کی 5 شرائط ہیں، اور حسن لذات ہی، حسن میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شرط کمزور ہو گئی ہے، قلیل الضبط ہے، خفیف الضبط ہے راوی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ صحیح میں ضبط راوی کیا ہے، کامل ہے، اور حسن لذات ہی میں ناقص ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو واضح بات ہے کہ ناقص و کامل میں تنافی ہوتا ہے، یعنی ان دونوں میں فرق تو ہوتا ہی ہے نا، یعنی ایک چیز کامل ہے، ایک چیز ناقص ہے، صحیح کامل ہے اور حسن وہ ناقص ہے۔ اچھا، اب یہ بیان کرتے ہیں کہ ترمذی وغیرہ مجتہدین، یعنی وغیرہ کا جو لفظ انہوں نے اپنی شرح میں استعمال کیا ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ قول ترمذی وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ کون ہے؟ غالباً امام بخاری بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں وغیرہ میں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ تاہم ترمذی وغیرہ مجتہدین جو ایک ہی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی یہ امام بخاری نے بھی اسی طرح لکھا، امام ترمذی نے بھی لکھا، کیا ھذا حدیث حسن صحیح، اس کا سبب کیا ہے کہ ایسا کیوں لکھتے ہیں؟ اب دیکھیے، بیان کرتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی ایک ہی اسناد ہے تو اس کا سبب مجتہد کا تردد ہے کہ آیا راوی میں صحت کی شرائط پائی جاتی ہیں یا حسن کی شرائط پائی جاتی ہیں۔ یہ اس تردد کی وجہ سے یہ دونوں باتوں کو بیان کر دیتے ہیں حدیث میں، یعنی ھذا حدیث حسن صحیح، دونوں الفاظ حسن بھی آگے اور صحیح آگے، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مجتہد کا یعنی محدث کا وہ تردد ہوتا ہے، امام ترمذی کا، کہ وہ تردد ہے کہ آیا راوی میں صحت کی شرائط پائی جاتی ہیں یا حسن کی شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو مجتہد نے دونوں کا ذکر کر کے اپنے تردد کو ظاہر کر دیا، یہ بتا دیا کہ میں اس معاملے میں متردد ہوں کہ آیا کہ راوی میں صحت کی شرائط موجود ہے یا حسن کی۔ اچھا، بعض محدثین کے نزدیک یہ صحیح ہے اور بعض کے نزدیک حسن ہے، یعنی اب اس کو بیان کر دیا کہ بعض اس کو صحیح مانتے ہیں اور بعض اس کو حسن مانتے ہیں۔ اور غایتہ ما فی الباب، یہ عبارت ہے یہاں پر اس کی شرح میں نخبۃ الفکر کی، یہ الفاظ ہیں کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ غایت ما فی الباب، کہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مجتہد کو حسن او صحیح یعنی او ان کے درمیان لکھنا تھا، مگر بوجہ کثرت استعمال او حذف کر دیا۔ یہ ہمارے ہاں عربی زبان میں اس طرح ہوتا ہے کہ او کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی مجتہد یہ بیان کرنا چاہتا ہے محدث کہ وہ اس معاملے میں متردد ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا یہ صحیح ہے، تو او بیچ میں لگانا کثرت استعمال کی وجہ سے بیچ میں نہیں بھی لگاتے، یعنی حدیث او حسن او صحیح کہہ دیتے ہیں، یعنی بیچ میں او کئی دفعہ حذف بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس توجیہ کی بنیاد پر کہ یہ جو او بیچ میں حذف ہو گیا، حدیث حسن صحیح حدیث صحیح سے رتبہ میں کم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شک ہو جائے گا، اور جب حدیث حسن کہا جائے گا تو اس میں صحت یقینی ہو جائے گی۔ واضح بات ہے کہ جب ھذا حدیث حسن او صحیح ہوگا تو واضح بات ہے کہ پھر حدیث کا معیار کم ہو جائے گا، کیونکہ بیان کرنے والا وہ اس بارے میں شک میں ہے کہ آیا کہ یہ راوی صحت کی شرائط پر پورا اتر رہا ہے یا حسن کی شرائط پر پورا اتر رہا ہے، تو اس میں درجہ کم ہو جائے گا حدیث کا۔ لیکن جب وہ صرف حدیث صحیح کہے گا تو پھر اس میں صحت یقینی ہو جائے گی، کیونکہ اب اس نے صرف حدیث صحیح کہا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی ایک سند کے حوالے سے۔ اگر اس حدیث کی اسناد متعدد ہیں، یعنی زیادہ ہیں، دوسرے طریقے سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا سبب اختلاف سند ہے، ایک اسناد کے لحاظ سے وہ حسن لذات ہی بن جائے گی اور دوسری اسناد کے لحاظ سے صحیح لذات ہی ہوگی۔ اس بنیاد پہ حدیث حسن صحیح کا درجہ اعلیٰ ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک سند سے حدیث روایت ہوتی ہے، وہ حسن
کی شرائط پر، یعنی اس میں جو روایت ہو رہی ہے ایک سند سے، تو اس میں حسن کی شرائط موجود ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب حسن کی شرائط میں سے واضح بات ہے کہ صحیح کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، خفیف الضبط ہے راوی، لیکن ہمیں ایک اور روایت مل جاتی ہے، اور اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس روایت سے اس حدیث کو نقل کیا گیا، اور اس روایت اور اس سند سے جو راوی بیان کر رہے ہیں وہ صحت کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ تو یعنی صحیح سے بھی سپورٹ ہو گئی، اور وہ جو حسن جس کو کہا وہ حسن بھی در حقیقت حسن لذات ہی صحیح لغیر ہی بن گئی۔ تو اس طرح اگر صحیح اور حسن دونوں کہا گیا تو اس لحاظ سے، یعنی اگر آؤ نہ ہو بیچ میں، اگر آؤ ہوگا تو پھر تو حدیث کمزور ہو جائے گی نا، صحیح اور حسن کہنے سے اگر درمیان میں آؤ ہوتا ہے، اور اگر درمیان میں آؤ نہیں ہے، صحیح حسن کہا جا رہا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کے راویوں میں سے کوئی راوی خفیف الضبط ہے، ہم نے کہا کہ یہ حدیث تو حسن لذات ہی ہو گئی، لیکن ہمیں ایک اور روایت مل گئی جن کے تمام راوی صحیح کے معیار پر پورا اتر رہے ہیں، اب اس کو اس سے سپورٹ ہو گئی۔ اب ہم نے یہ کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، یعنی ایک روایت سے راویوں میں ایک حسن پایا گیا کہ اس میں خفیف الضبط تھی صفت، اور دوسری طرف سے ہمیں صحت کے سارے معیار پورے مل گئے۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے حدیث مضبوط ہو گئی۔ لیکن اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حدیث صرف صحیح ہے، صحیح کا لفظ ہم بول دیتے ہیں، تو اب اس سے سند کمزور ہو گئی، اس لیے کہ صحیح اور حسن سے دونوں سے مل کر حدیث مضبوط ہو رہی تھی، کیونکہ راوی دونوں کے اکٹھے ہو کر اس حدیث کو مضبوط کر رہے تھے، روایت کو۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ صرف یہ حدیث صحیح ہے حسن نہیں ہے، اب ایک پوری روایت وہاں سے کٹ گئی، تو لہٰذا اگر حدیث حسن صحیح ہم کہیں گے تو حدیث زیادہ قوی ہو جائے گی، اور اگر ہم کہیں گے ھذا حدیث صحیح تو پھر حدیث اتنی قوی نہیں رہے گی۔ یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، ابھی میں نے آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دی کہ امام ترمذی جب حسن کا لفظ بولتے ہیں تو ان کے نزدیک حسن سے مراد کیا ہے، حسن سے مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک یعنی جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک صرف ایک بات ہے حسن کی کہ جو اس کو صحیح نہیں بننے دیتی، اور وہ ہے حافظے کا کمزور ہونا۔ فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، یہاں پر سامنے لکھا ہوا ہے خفیف الضبط ہونا راوی کا، صرف ایک وجہ ہے۔ لیکن امام ترمذی جب اس کو بیان کرتے ہیں حسن کو، ان کے نزدیک یہ باتیں موجود ہیں، یعنی وہ خفت ضبط کی نہیں بات کر رہے، خفیف الضبط کی نہیں بات کر رہے، وہ دوسری شرائط کو اور دوسری باتوں کو بیان کر رہے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، اب یہ ساری بحث ہے جو شرح نخبۃ الفکر میں اپنا امام ابن حجر عسقلانی نے کی ہے۔ اچھا، اگر یوں کہا جائے کہ امام ترمذی نے متعدد طرق سے جی چل پڑی۔ اچھا، اب امام ترمذی کا ایک نقطہ تو میں نے واضح کر دیا آپ کے سامنے، وہ یہ بیان کر دیا کہ جہاں پر وہ ھذا حدیث حسن صحیح کہتے ہیں، تو اگر بیچ میں سے آؤ نہ ہو یعنی مختلف اسناد سے مروی ہو جائے تو پھر حسن صحیح یہ زیادہ قوی ہو جائے گی ھذا حدیث صحیح سے۔ لیکن بیچ میں جب ہم آؤ کو ڈالتے ہیں، یعنی اگر محدث متردد ہے کہ اس کو کیا کہے، اس کو صحیح کہے یا اس کو حسن کہے، تو پھر اس معاملے میں پھر حدیث قوی نہیں رہتی، یعنی اب یہاں پر محدث متردد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سند کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ایک سند کے حوالے سے، کہ بعد کے نزدیک وہ صحیح ہو جاتی ہے اور بعد کے نزدیک وہ حسن ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے گزشتہ گفتگو کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اچھا، امام ترمذی بعد مقام پر حسن غریب ان دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ حسن میں کو بتا دیں کہ حسن کیا ہے، غریب کیا ہوتا ہے؟ غریب وہ ہے کہ جو جس کی روایت میں چین میں ایک راوی موجود ہو، ایک راوی موجود ہو۔ اب
کمال یہ ہے کہ ادھر حسن کہتے ہیں اور ادھر غریب کہتے ہیں، اور خود وہ یہ کہتے ہیں کہ متعدد طرق سے روایت کی گئی ہو، متعدد طرق سے طرف تو یہ کہتے ہیں، اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غریب وہ ہوتی ہے کہ جو حدیث میں ہر چین میں ہر زمانے میں ہر راوی صرف ایک ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، صرف ایک صحابی ہے، سیدنا فاروق اعظم سے آگے پھر ایک ہیں، پھر ان سے بھی آگے ایک ہے، پھر ان سے بھی آگے ایک ہیں، پھر اس کے بعد جماعت ہے جو اس کو روایت کرنے والی ہے، یعنی تبع تابعین کے بعد بھی ایک راوی ہے جو فقط ایک ہے جو اس کو روایت کرنے والا ہے، اب وہ غریب ہے۔ اب حسن جب ہم کہتے ہیں تو امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حسن وہ ہے جو متعدد طرق سے روایت ہو، تو سوال کرنے والا یہاں سوال کرتا ہے کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حسن وہ ہے جو متعدد طرق سے روایت ہو، تو یہاں پر آپ ساتھ غریب بھی لگا رہے ہیں، تو دونوں میں تضاد پیدا ہو گیا۔ تو اس کا جواب پھر یہ دیا جاتا ہے کہ حسن سے مراد امام ترمذی پھر جمہور علماء کے نزدیک جو حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، در حقیقت پھر وہ یہاں پر مراد لیتے ہیں۔ یعنی اب مثال کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اگر یہ حدیث مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور یہ حدیث ہے کہ جی کہ اس میں یعنی وہ میں دوسری کتاب میں ہے تو میں وہ اس پر آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں کہ تمام راوی یعنی ان میں تمام شرائط موجود ہیں۔ اچھا، پھر ایک راوی ہے، یہ غالباً یہی حدیث ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں کہ حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی حضرت العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث حسن بھی اور غریب بھی، اب دیکھ لیجئے کہ حسن اور غریب یہ دونوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہر راوی ایک ایک ہے، ایک ایک راوی ہے، اور یہ غریب ہو گئی کیونکہ ایک راوی روایت کرنے والا ہے، لیکن ان راویوں میں ایک راوی ایسا ہے کہ جو خفیف الضبط ہے، یعنی جس کا حافظہ کمزور ہے، اور وہ راوی کون ہے؟ وہ ہے جعفر بن سلیمان۔ ان کے علاوہ باقی سب راویوں میں صحت کی تمام شرائط موجود ہیں، لیکن ایک راوی اس حدیث میں ایسا ہے کہ جو ثقہ نہیں ہے۔ ویسے تو وہ ثقہ اس طرح ہے، یعنی محدثین نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ویسے تو سب شرائط اس کے اندر موجود ہیں، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے، صدق کے حوالے سے، ہر شرط اس میں موجود ہے اور قابل اعتماد ہے ہر حوالے سے، لیکن مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو گیا؟ مسئلہ یہاں پہ پیدا ہو گیا کہ خفیف الضبط ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ خفیف الضبط ہونے کی وجہ سے حسن بھی ہے یہ روایت، اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایک روایت کرنے والے بھی ہیں، غریب بھی ہو گئی اور حسن بھی ہو گئی۔ یہ جمہور علماء کے نزدیک تو یہ بات محدثین کے نزدیک ٹھیک ہو گئی، لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی حسن غریب کیوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک تو متعدد طرق ہوتے ہیں، وہ حسن کہلاتے ہیں، تو یہاں پر تو متعدد طرق نہیں ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حسن جب وہ ساتھ کسی کو لگا کر بیان کرتے ہیں، جیسے غریب ساتھ بیان کی، تو پھر حسن سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو جمہور علماء کے نزدیک جو تعریف ہے حسن کی وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے خلاصتاً بیان کر دیا۔ اچھا، اس سے آگے آپ دیکھیے، اچھا امام ترمذی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد احادیث کو وہ صرف حسن کہتے ہیں، بعد کو صرف صحیح، اور بعد کو صرف غریب، اور بعد کو حسن صحیح، اور بعد کو حسن غریب، اور بعد کو صحیح غریب، اور بعد کو حسن صحیح غریب، یہ امام ترمذی کہتے ہیں۔ اب باقی ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ یوں سمجھیے کہ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، لیکن اب امام ابن تیمیہ کی جو میں نے بات کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک اور جرح و تعدیل کے حوالے سے، علم و جرح و تعدیل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ترمذی پہ بعض
علماء کا، اور میں نے وہ عربی کی عبارات بھی پڑھ کر آپ کو بتائی تھی کہ بعد کے نزدیک امام ترمذی تحسین اور تصحیح میں تساہل برتتے ہیں، یعنی صحیح اور حسن کے فرق میں، اور اس حوالے سے وہ تساہل برتتے ہیں۔ یہ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو ایک بات بتائی تھی۔ لیکن اب میں ایک تو ابن تیمیہ کا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے، یہ میرے پاس کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی زندگی پر ہے، اور یہ مصری ہے محمد ابو زہرہ، بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس پر لکھا ہے، یعنی چونکہ اس کتاب میں حدیث صحیح اور ضعیف اور اس پر بات کی گئی ہے، تو انہوں نے امام ابن تیمیہ کی اس عبارت کو شامل کیا ہے۔ یہ سننے والی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ حدیث کی یہ تقسیم جو ہے صحیح حسن ضعیف، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ معروف نہیں تھی یہ تعریف، یعنی صحیح حسن ضعیف یہ تین۔ ان کے بعد یہ سامنے آئی، رونما ہوئی۔ امام صاحب کے وقت میں حدیث یا تو صحیح تھی جسے قبول کر لیا تھا، یا ضعیف تھی، لیکن بعد میں اس کے اندر سے حدیث حسن کی صورت نکالی گئی، اس طرح تعدد طرق کے باعث۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یعنی تعدد طرق سے مراد کیا ہے کہ اگر حدیث حسن ہے، اور وہ کب ہے کہ جب اس میں یہ کمزوری پائی جائے، لیکن پھر جب اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے دوسری روایت سے، راویوں سے، تو پھر وہ حدیث حسن نہیں رہتی، اور پھر وہ صحیح لغیر ہی بن جایا کرتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے جس طرح تعدد طرق کے باعث ضعیف مرتبہ حسن تک پہنچ گئی۔ اب امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حدیث کی یہ تقسیم ابو عیسیٰ ترمذی کی ہوئی ہے۔ یہ جو تقسیم ہے نا صحیح حسن ضعیف، امام ترمذی سے پہلے یہ تقسیم کسی سے مروی نہیں، اور انہوں نے اپنی مراد بھی اس سلسلے میں واضح کر دی ہے، یعنی کہ انہوں نے ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی مراد کو بھی واضح کر دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حسن وہ ہے جو طرق متعددہ پر مشتمل ہو، وہی بات کہ طرق متعددہ پر مشتمل ہو، جس کا کوئی راوی کذب سے متہم نہ ہو، یعنی اس پر کوئی جھوٹ کی تہمت نہ ہو، اور نہ اس میں شذوذ ہو، یعنی ایک ثقہ راوی اپنے سے بڑے ثقہ راوی سے، جو اس سے زیادہ ثقہ راوی، اس کی مخالفت نہ کرے، یہ مرتبے میں صحیح سے کم ہے، جس کے راویوں کی عدالت اور ضبط معلوم ہوتا ہے۔ ضعیف وہ ہے جس کا راوی متہم بالکذب یا رد الحفظ ہو، خفیف الضبط نہیں، خفیف الحفظ نہیں، ردی بالکل، یعنی کسی کام کا ہی اس کا حافظہ نہ ہو، اور بات جو ہو اس سے الٹی بیان کرے اور بھول جائے، تو وہ رد الحفظ۔ اب اس سے آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام ترمذی سے پہلے کے علماء سے یہ تقسیم ثلاثی منقول نہیں، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ وہ حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، صحیح یا ضعیف۔ البتہ ضعیف کی ان کے نزدیک دو قسمیں تھیں، ایک ایسی ضعیف جس پر عمل کرنا منع نہ ہو، جو ترمذی کی اصطلاح حسن سے مشابہ ہے، یعنی یہ ابن تیمیہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسری ایسی ضعیف جس کا ترک واجب ہو، اور ایسی حدیث واہی یعنی بیکار ہوتی ہے۔ ایک حدیث وہ ہے کہ عمل کرنا منع نہیں ہے ضعیف، اور ایک ضعیف ایسی ہے کہ جس کو ترک کرنا یہ واجب ہے، اور یہ ایسی حدیث بالکل واہی بیکار قسم کی ہوتی ہے، یعنی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ امام ابن تیمیہ کی عبارت ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مقام ہے، یہ امام ترمذی نے اس کا جواب دیا ہے، یہ بھی شرح نخبۃ الفکر ہے، اسی میں ہی اس بات کو بیان کیا ہے کسی عالم نے۔ اب میں چونکہ یہ کھول کر اپنے سامنے میں نے رکھی ہوئی عبارت، تو میں عالم کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو ابن تیمیہ نے وہ جو طعن کیا، جو میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے، علماء نے، وہ بھی بڑے فقیہ اور محدث لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی۔ یہ اختلاف ہے علماء کا، یہ آپس میں رہتا ہے، محدثین کا بھی اختلاف ہے، اور فقیہ اصولیین علماء فقہا کا رہتا ہے۔ یہ علم کی دنیا کی یہی بہار ہوتی ہے اور یہی رونق ہوتی ہے۔ اگر کوئی اختلاف نہ کرے، مطالعہ نہ کرے، تحقیق نہ کرے، اور کوئی تفتیش اور تفاحص نہ کرے، تو پھر مزہ نہیں آتا علم کی دنیا میں، اور
اندھی تقلید اور کان اور آنکھیں بند کر کے چلنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس اختلاف کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ علماء کا ایک یہ صحت مند اختلاف ہے، مثبت. تو میں نے بتایا تھا کہ تساہل کا کہا انہوں نے کہ تصحیح اور تحسین میں تساہل کرتے تھے امام ترمذی. اب دیکھیے کہ امام ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی پر طعن کرنے والے لوگ ان کے اکثر اقوال کی مراد ہی نہیں سمجھ سکے. یعنی امام ترمذی نے جیسے حدیث کو بیان کیا، کہیں پر حدیث حسن، کہیں پر حدیث حسن صحیح، کہیں پر حدیث حسن غریب، کہیں پر صحیح غریب. تو یہ جو 7 تقریباً یہ قسمیں بن جاتی ہیں جو امام ترمذی نے کتاب العلل میں بھی اس پر بحث کی، اور اپنے ترمذی میں آخر میں حدیث آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے. تقریباً کوئی 7 قسمیں اس طرح انہوں نے بیان کی ہیں. اب دیکھیے کہ امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھے ہی نہیں ہے امام ترمذی کے اقوال کو، کیونکہ کبھی کبھی محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، تو ان کی مراد ہوتی ہے کہ اس سند کے اعتبار سے غریب ہے، سند کے اعتبار سے. اور کبھی کبھار وہ اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ان کے ہاں کسی دوسری سند سے صحیح اور معروف ہوتی ہے، پھر اس کی وہ وضاحت کر دیتے ہیں. اور جب یہی حدیث کسی اور سند سے روایت کی جاتی ہے تو وہ اس سند کے اعتبار سے غریب ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا متن صحیح اور معروف ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث ہے اور ایک اس کا راوی ہے، یعنی 2 چیزیں نا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سند کو پڑھ رہے ہیں، اسناد کو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی راوی پر ہم بحث کر رہے ہیں. ابھی آگے جا کر ہم پھر متن پر بھی بات کریں گے. اچھا، اب جو سند ہے وہ اس سند کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سند غریب ہے، لیکن متن پر جب بات کرتے ہیں تو متن صحیح ہوتا ہے، اس کی صحت مشکوک نہیں ہے، وہ صحت کے معیار پہ، شرائط پہ پورا اترتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح غریب. صحیح کس حوالے سے کہا؟ متن کے حوالے سے. اور غریب کس حوالے سے کہا؟ سند کے حوالے سے کہا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو بعض لوگ شاید ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو پھر وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی امام ترمذی تحسین اور تصحیح کے معاملے میں یہ امام ترمذی تساہل برتتے تھے. یہ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر جس کا متن صحیح اور معروف ہوتا ہے، اس لیے جب امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے تو ان کی مراد یہ ہوگی کہ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن متن کے لیے شواہد ہیں کہ جس کی بنا پر یہ حسن کے زمرے میں آتا ہے. اب دیکھ لیجئے وہی بات ہو گئی. یعنی سند کو جب پرکھا ایک محدث نے، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کے معیار پر یا حسن کے معیار پر یا غریب کے معیار پر یہ پورا اترتی ہے. یہ بات ہو گئی سند کے اعتبار سے. اچھا، پھر محدث نے متن کو دیکھا. یہ جو آپ علت کی ہم بات کر رہے تھے نا، علل کی، اگر آپ اس بحث کو سنیں جو میں نے پہلے بیان کی، اگر میرے سامنے ابھی عبارت آ جاتی ہے تو میں آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں کہ علت کسے کہتے ہیں. یہ بھی آپ ذرا تازہ کر لیں کہ علت سے مراد کیا ہوتا ہے. اچھا، علت سے مراد کیا ہے کہ کوئی یعنی ایسا مخفی اور پوشیدہ سبب جو حدیث کی صحت میں عیب پیدا کرتے. اب وہ عیب کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک روایت ہے مثال کے طور پر، اور وہ عبداللہ بن عمر سے عمر بن دینار اور عمر بن دینار سے عبید سوری اور عبید سوری سے یالا نے روایت کیا. اچھا، اب روایت میں عمر بن دینار ہے لیکن اصل راوی کیا ہے؟ عبداللہ بن دینار ہے. یعنی عبداللہ بن عمر نے روایت کیا عمر بن دینار سے. اب یہاں پر عبداللہ بن دینار کی جگہ کیا آ گیا؟ عمر بن دینار. اب اس سے کیا ہو گیا؟ ایک علت پیدا ہوگی، ایک کمزوری پیدا ہوگی. اگرچہ راوی دونوں سکا ہیں، یعنی عمر بن دینار بھی سکا ہے اور عبداللہ بن دینار بھی سکا ہے، دونوں سکا ہیں، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں کی سکاہت کے باوجود متن میں تو کوئی فرق نہیں آیا، متن تو وہی ہے، لیکن بہرحال ایک علت، ایک کمزوری تو پیدا ہوگی نا، کہ راوی نے جب بیان کیا یعنی محدث نے، تو یہاں پر یہ غلطی ہو گئی کہ عمر بن دینار لکھا گیا جبکہ اصل راوی کون ہے؟ عبداللہ بن دینار.
اب یہ حدیث کیا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جب تک خرید و فروخت کرنے والے اپنی جگہ سے الگ نہ ہوں تو انہیں تجارت میں سودا منسوخ کرنے کا اختیار ہے. یعنی جیسے میں ایک چیز لے رہا ہوں، میں وہاں پر موجود ہوں تو میں اس وقت سودا منسوخ کر سکتا ہوں، پیسے اپنے لے سکتا ہوں، لیکن جب میں گھر آ گیا تو اب مجھے یعنی اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ حدیث روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن دینار، حالانکہ عمر بن دینار نہیں عبداللہ بن دینار ہے. اب یہ علت ہے حدیث میں، اور یہ علت نہ ہو تو یہ 5ویں شرط بن جاتی ہے حدیث صحیح کی. تو یہاں پر جو میں نے بیان کرنا چاہا وہ یہ ہے کہ سند ہے اور ساتھ متن ہے. سند میں دیکھا کہ صحیح کے معیار پہ سند ہے یا نہیں ہے، حسن لذات ہی بن رہا ہے یا حسن لغیر ہی بن رہی ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھا. پھر آپ متن کی طرف آئے، متن کو بھی آپ نے دیکھا. اب متن جس معیار کا بنا آپ نے اس حوالے سے لکھ دیا کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے، یہ حدیث صحیح ہے غریب ہے، یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے، آپ نے یہ لکھا. اب یہاں پر دیکھنے والے کو تو ایسے لگا کہ امام ترمذی نے شاید تضاد پیدا کر دیا ایک ہی حدیث کے بارے میں اور یہ کچھ کہہ دیا. حالانکہ اگر ایک وصف کو اگر امام ترمذی بیان کر رہے ہیں تو وہ متن کے حوالے سے ہو گئی، ایک وصف کو بیان کر رہے ہیں تو وہ سند کے اعتبار سے ہوگی، تو لہٰذا ان میں کوئی تضاد باقی نہ رہا. تو یہ آج کی ہماری الحمدللہ تعالی گفتگو مکمل ہوئی، اور آئندہ ہم پڑھیں گے جی اس سے آگے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ بحث ہوگی زیادت ثقہ پہ. تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم شروع کریں گے. وزیادت راویہما مقبولۃ مالا تقا منافیۃ روایت من ہوا اوثق، اس پر انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم شروع کریں گے. اور نخبۃ الفکر کی عبارت جو آج ہم نے صرف پڑھی وہ ہم نے صرف 1.5 لائن ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی پھر ہم آئندہ شروع کریں گے. تو یہ بہت مختصر رسالہ ہے، لیکن چونکہ ہم ابھی مبتدی ہیں اور ان اصطلاحات سے اچھی طرح ہم واقف نہیں ہیں، تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا پاؤں، اور ریکارڈنگ اگر ہوتی ہے تو ایک عام آدمی، ایک مبتدی بھی میری بات کو سمجھ سکے، اور اس کے لیے یہ مشکل نہ ہو اصول حدیث کو سمجھنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.